باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، ہم نے غزل شروع کی ہوئی تھی خواجہ حیدر علی آتش کی غزل نمبر 2۔ 3 اشعار اس کے ہمارے ہو گئے تھے۔ آج چوتھے اشعار سے ہم شروع کرتے ہیں۔ چوتھا شعر، یہاں شاعر کہتے ہیں: رہی سبز بے فکر کشت سخن، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا۔ سبز تر و تازہ ہے، بے فکر بے پرواہ ہے، کشت جو ہے یہ کھیتی ہے، سخن شعر کہنا بولنا۔ مفہوم اس کا، شاعر یہاں کہتا ہے کہ میرے شعروں کی کھیتی ہمیشہ سرسبز اور تر و تازہ رہی، حالانکہ اس کے لیے مجھے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ شاعر یہاں خواجہ حیدر علی آتش اپنی شاعری کے بارے میں کہتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی شاعری پر بہت بڑی قدرت حاصل ہے، اس لیے اعلیٰ پے کے وہ شاعر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے شاعری کے لیے کوئی اتنی بڑی محنت نہیں کی، صرف میں تخیل کی دنیا میں جب جاتا ہوں تو پھر یہ اشعار کی بارش شروع ہو جاتی ہے، اشعار بنتے جاتے ہیں اور تخلیق ہوتے جاتے ہیں۔ خیالات مجھے گھیر جب لیتے ہیں تو پھر شاعری خود بخود میرے ذہن پر آتی ہی جاتی ہے اور اشعار بنتے ہی جاتے ہیں، اور اپنی شاعری کا وہ اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے ایک کسان اپنی محنت کرتا ہے زمین کو بنانے کے لیے، نرم کرنے کے لیے، ہل چلاتا ہے، محنت کرتا ہے اپنی کھیتی میں، تب جا کر پھر اس میں وہ بیج ڈالتا ہے اور اس کی کھیتی بنتی ہے۔ تو اسی طرح میری شاعری اس کسان کی طرح نہیں ہے، مجھے زمین اس کی نرم نہیں کرنی پڑتی، مجھے کوئی کوشش کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، بس میں صرف تخیل کی دنیا میں جب ہی جاتا ہوں تو پھر یہ شاعری، یہ اشعار شروع ہو جاتے ہیں، بنتے جاتے ہیں اسی طرح۔ تو حوالے کے اشعار میں کہتے ہیں: اپنے شعروں میں اسے ڈھال کے رکھ دیتے ہیں، اپنے شعروں میں اسے ڈھال کے رکھ دیتے ہیں، کب تیرے غم کو گلے ہم نے لگائے رکھا۔ آتش کیونکہ غم کے شاعر ہیں، اس لیے غم نے ان کو گھیرا ہوا ہے، تو غم کی شاعری جو ہوتی ہے اصل میں کہ وہ خود بخود اسی طرح جب بھی انسان، کہتے ہیں کہ اگر کسی نے شاعر بننا ہو تو غم کی دنیا میں چلا جائے تو خود بخود شاعری اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان کو بہت بڑا غم تھا اپنے محبوب کا، تو محبوب کے غم میں جو ہی وہ مبتلا ہوئے تو پھر اسی طرح ان کی شاعری خود بخود بنتی چلی گئی، اشعار بنتے چلے گئے۔ دوسرے شعر میں، حوالے کے شعر میں کہتے ہیں: ملی ہوئی ہے وراثت ہمیں اندھیروں کی۔ کسی شعر نے کیا خوب کہا کہ ملی ہوئی ہے وراثت ہمیں اندھیروں کی، کلام کیسے کریں گے کسی سحر سے ہم۔ کہتے ہیں کہ ہم تو اندھیرے میں ہیں، اجالے تو ہماری قسمت میں لکھے ہوئی نہیں ہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، ہم تو اس امید میں ہیں، اس آس میں ہیں کہ کبھی تو روشنی ہوگی، کبھی تو صبح ہوگی، لیکن ایسا ہمیں لگتا نہیں ہے کبھی ہو جائے۔ تو شاعر یہاں خواجہ حیدر علی آتش اپنی شاعری کی تعریف کر رہے ہیں کہ میری شاعری تو ایسی ہے کہ کسان، جیسے میں نے پہلے مثال دی ہے کہ کھیتی کی، کسان اپنی کھیتی کو نرم کرتا ہے، تیار کرتا ہے، تب جا کر بیج بوتا ہے، تو لیکن شاعر کہتے ہیں کہ میری جو شاعری ہے اس کے الٹ ہے، مجھے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، خود بخود جب میں تخیل کی دنیا میں جاتا ہوں، خیالات جب بھی مجھے گھیرتے ہیں تو شعر بنتے ہی چلے جاتے ہیں۔ دوسرے شعر میں: برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ برہمن ہندو ہے جو بت کا پجاری ہے، بتوں کو پوجتا ہے، اس کا ذکر ہے یہاں۔ حسرت خواہش، بتوں یعنی مجسمے ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، گویا بولنے والا۔ مفہوم اس کا، شاعر یہاں کہتے ہیں کہ برہمن کو اپنے خدا یعنی بتوں سے بات کرنے کی ہمیشہ آس رہی، امید رہی، لیکن اللہ رب العزت نے بتوں کو زبان نہ دی، بولنے کی طاقت صلاحیت نہ دی۔ یہاں شاعر خواجہ حیدر علی آتش بڑے خوبصورت انداز میں تعریف کر رہے ہیں کہ ایک ہندو جو ہوتا ہے اس کو ہمیشہ اپنے بت سے، جس کی وہ پوجا کرتا ہے، جس کو وہ خدا سمجھتا ہے، جس سے وہ امید لگائے ہوئے ہے، اس کی امید، اس کی آس اسی بت سے ہے۔ اس کی سوچ یہ ہے
کہ یہ ہمیں بت جو ہیں یہ فائدہ دیتے ہیں، ہمارے کھانے پینے کے بندوبست یہی کرتے ہیں، سب کچھ یہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت خالق اور مالک ہیں۔ تو یہاں شاعر کہتے ہیں کہ ایک ہندو جو ہے اس کی ہمیشہ یہ حسرت رہی ہے، خواہش رہی ہے کہ کسی طرح یہ بت جو ہے مجھ سے بات کرے، مجھ سے حال حوال کرے، جس طرح ہم اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، مسلمان اپنے رب سے جب ہم کلام ہوتے ہیں نماز کے دوران، تو اسی طرح اس کی منشا بھی یہی ہے، اس کی چاہت بھی یہی ہے ہندو کی، کہ کسی طرح یہ بت جو ہے مجھ سے ہم کلام ہو۔ اور دوسری بات، شعراء حضرات جو ہیں یہ اپنے محبوب کو بت کہتے ہیں، اپنے محبوب کو بت کہتے ہیں، بت کی مانند کہتے ہیں کہ جس طرح ایک بت سنتا نہیں ہے، کوئی شکوہ شکایت نہیں سنتا، کسی کی حاجت پوری نہیں کرتا، کچھ نہیں کر سکتا، اسی طرح میرا محبوب جو ہے وہ بھی بت کی مانند ہے۔ میں جتنا اس کے سامنے کچھ کہتا رہوں، سناتا رہوں، نہ وہ سنتا ہے، نہ وہ کچھ کہتا ہے، نہ مجھ سے بات کرتا ہے، تو گویا میرا محبوب بھی اس بت کی مانند ہے۔ یہ شعراء حضرات اکثر اوقات اپنے شعروں میں اپنے محبوب کو بتوں کی مانند قرار دیتے ہیں۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، مٹی بھی دیتی ہے امید کیا، مٹی بھی دیتی ہے امید کیا، بتوں سے ندامت کا اظہار کیوں۔ اور اس شعر میں شاعر خواجہ حیدر علی آتش بتوں کے پجاری کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ جتنا کچھ اس سے بولتا رہے، اسے کہتا رہے، شکوہ شکایت کرتا رہے، تو کبھی بھی امید نہیں کی جا سکتی کہ یہ بت جو ہے، یہ مٹی کے، یہ پتھر کے بنے ہوئے بت بولیں۔ اللہ نے ان کو بولنے کی صلاحیت نہیں دی اور نہیں دیں گے، ہمیشہ نہیں دیں گے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ ہندو جو ہیں تو اس سوچ کی بنا پر اس سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے مسلمان اپنے رب سے اپنی جو ہے حاجت بیان کرتے ہیں، اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں نماز کے دوران اللہ رب العزت سے، جیسے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہم کلام ہوئے تھے، اور امتی جو ہیں یہ نماز کے دوران اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، یعنی کہ جو جس کا دل چاہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو وہ نماز پڑھے۔ تو اسی طرح تو وہ بھی ہندو بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ بت جو ہیں ہمارے مجازی خدا ہیں، وہ اپنے خدا سمجھتے ہیں اس کو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ بت جو ہیں ہماری حاجت پوری کریں گے، ہماری بات سنیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو گویائی عطا نہیں کی اور نہیں کریں گے ہمیشہ۔ تو شاعر نے کہا ہے، تھا اس سے ملنے کا کس قدر اشتیاق خاور، تھا اس سے ملنے کا کس قدر اشتیاق خاور، مگر ملاقات بے زبانی میں کٹ گئی ہے۔ شعر نمبر 6، مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا۔ یہاں اہل لغت مزہ، لطف، اشک، آنسو ہیں، ہاتھ دھویا کیا، ہاتھ دھونا۔ یہاں مفہوم میں شاعر کہتے ہیں جو غم کے مزے سے لطف اندوز ہوا اس کی ساری زندگی اشک بہانے میں گزر گئی۔ یہاں خواجہ حیدر علی آتش اپنی شاعری کی مثال بیان کرتے ہیں، اپنے آپ کو بیان کرتے ہیں کہ اپنا دکھ اور غم بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کسی کو غم لگتا ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے محبوب کی طرف سے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اپنے معشوق کی طرف سے جس سے وہ عشق کرتا ہے، اگر اس نے اس کو دھوکہ دے دیا ہے تو پھر ساری زندگی اپنے محبوب کے غم میں وہ روتا رہتا ہے، اپنے اس معشوق کے غم میں روتا رہتا ہے، آنسو بہاتا رہتا ہے۔ اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے شعراء حضرات یہ بیچارے غم کے مارے نڈھال ہوتے ہیں، جگہ جگہ اگر ان کو دیکھا جائے تو پھر ان کی کیفیت بہت عجیب ہوتی ہے۔ اور یہاں خواجہ حیدر علی آتش وہی رونا رو رہے ہیں کہ جس کو یہ غم لگ جاتا ہے، عشق کا غم لگ جاتا ہے، محبت کا غم لگ جاتا ہے، تو وہ پھر ساری زندگی اپنے محبوب کو یاد کر کر کے روتا رہتا ہے، اپنے محبوب کے چہرے کو کبھی یاد کرتا ہے، اس کے ہونٹوں کو یاد کرتا ہے، اس کی خوبصورت آنکھوں کو یاد کرتا ہے، اس کے چہرے مہرے کو یاد کرتا ہے، ہر عضو کو یاد کر کر کے روتا رہتا ہے۔ تو اس کا محبوب بے پرواہ ہوتا ہے، محبوب کو اپنے محب سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو اسی کا تذکرہ کرتے ہیں، شاعر کہتے ہیں،
تیری یادوں کے صحرا کو غم کا پانی سینچتا ہے، تیری یادوں کے صحرا کو غم کا پانی سینچتا ہے، دشت محبت کی وسعت میں کیسے کیسے پھول کھلے۔ یہاں شاعر خواجہ حیدر علی آتش اپنے محبوب کو یاد کر کر کے روتا رہتا ہے، ہمیشہ اشک بہاتا ہے، آنسو بہاتا ہے کہ کاش میرے محبوب کو کچھ میرے اوپر ترس آ جائے، میرے غموں کو دیکھ لے، میرے ان اشکوں کو دیکھ لے، میرے ان آنسو بہانے کو دیکھ لے، اسے کبھی تو ترس آ جائے گا، کبھی تو مجھ پر ترس کھائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس کا محبوب جو ہے وہ بے پرواہ ہے، بے وفا ہے، تو وہ اس کی بے وفائی پر روتا رہتا ہے، اس کا تذکرہ نہیں کرتا، کہتا نہیں پھرتا لوگوں کو کہ میرا محبوب بے وفا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے غم میں وہ نڈھال ہے، اس کی تعریف میں وہ رطب اللسان ہے، کبھی اس کے ہونٹوں کی تعریف کرتا ہے، کبھی اس کی ٹھوڑی کی تعریف کرتا ہے، کبھی اس کی آنکھوں کی تعریف کرتا ہے، کبھی اس کی زلفوں کی تعریف کرتا ہے کہ میرے محبوب کی زلفیں کالی سیاہ ہیں، خوبصورت ہیں، میرے محبوب کا چہرہ خوبصورت ہے، دیکھنے کے قابل ہے۔ تو شاعر کہتا ہے جھیلنا پڑتا ہے صدیوں رائگانی کا عذاب، جھیلنا پڑتا ہے صدیوں رائگانی کا عذاب، آنکھوں میں بہتا نہیں ایسے ہی دھارا خواب کا۔ آخری شعر، زن خدا سے آتش محبت رہی، زن خدا سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ حل لغت ہے، زن خدا ٹھوڑی ہے، ٹھوڑی میں ایک گڑھا جو ہوتا ہے خوبصورت جسم پر، تو اس خوبصورت چہرے پر تو ٹھوڑی میں ایک گڑھا سا پڑ جاتا ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے، اس کو زن خدا کہا ہے نا شاعر نے۔ آتش آگ ہے، ڈبویا کیا، ڈبونا کیا، مفہوم اس کا؟ آتش کو اپنے محبوب کی ٹھوڑی پر پڑنے والے گڑھے سے پیار ہے، محبت ہے، وہ اس گڑھے میں دل سمیت ڈبکی لگانا چاہتا ہے، ڈبونا چاہتا ہے اپنے آپ کو، ڈوب رہا ہے اس میں۔ شاعر خواجہ حیدر علی آتش اس تشریح طلب شعر میں اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، اس کے چہرے کی تعریف کر رہا ہے کہ میرے محبوب کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، ایسا خوبصورت ہے، ایسا دل نشیں ہے کہ اس کے چہرے پر جو ٹھوڑی کے درمیان جو گڑھا ہے، ایک خوبصورت گڑھا ہے، میں اس میں اپنے آپ کو ڈبونا چاہتا ہوں۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت، ہر لمحہ میں اپنے محبوب کی اس ٹھوڑی والے گڑھے میں اپنے آپ کو ڈبوئے رکھوں، مجھے یہاں سکون ملتا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اسے دیکھتا رہوں اور میرا دل بھی اس کے اندر ڈبویا رہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ در بدر ہو کر اندھیرے جانے کب کے سو گئے، در بدر اندھیرے جانے کب کے سو گئے، چاند سا چہرہ خیالوں میں رہا ہے رات بھر، کہ میں اپنے محبوب کو رات بھر سوچتا رہا، خیالات میں گم رہا، مجھے ہر وقت اپنے محبوب کی تصویر نظر آتی ہے، وہ ہر وقت میری یادوں میں پھرتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، حالانکہ میرا محبوب بے وفا ہے، اسے میرا کوئی خیال نہیں ہے کہ میں غم کی دنیا میں ڈوبا ہوا ہوں، مجھے اس کے غم کھائے جا رہے ہیں، دن رات، صبح شام، مجھے کسی چیز کا خیال نہیں ہے، ہر وقت مجھے اپنے محبوب کا خیال ہے، میں اپنے محبوب کے یادوں میں کھویا رہتا ہوں، اس کی تعریف میں لگے رہتا ہوں، لیکن اسے میری اس جدائی کا کوئی صدمہ نہیں پہنچتا، کوئی خیال نہیں آتا، مجھ پر اس کو رحم نہیں آتا، وہ بے رحم ہے، ظالم ہے، اسے چاہیے کہ ایسا تو نہ کرے، ایسا تو نہ کرے، کوئی دشمن بھی ایسا نہیں کرتا جتنا میرا محبوب میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ کیا کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کہتے ہیں کہ یہاں موسم خزاں کا تھا تم تشریف لے آئے، یہاں موسم خزاں کا تھا تم تشریف لے آئے، ہمارے گھر میں بھی آیا قدم بعد بہاری کا، وہ ساحل سے اگر ذرا سا بھی مسکرا دیتا، وہ ساحل سے اگر ذرا سا بھی مسکرا دیتا، بھنور گھبرا کے مجھ کو خود کنارے پر لگا دیتا۔ آج ہماری یہ تشریح مکمل ہوئی، اور جو اس غزل کے سوالات ہیں ان کے جوابات۔ پہلا سوال، شاعر ہمیشہ کس چیز کی تعریف کرتا ہے؟ شاعر نے ہمیشہ اپنے محبوب کے دانتوں کے وصف لکھے ہیں، خوبیاں لکھی ہیں۔ شاعر کیا کرتا رہا ساری عمر شاعر جاگتا رہا اور اس کی قسمت سونے میں گزر گئی۔ سوال نمبر 3،
شاعر کی کشت سخن بے فکری اس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے۔ شاعر کی کشت سخن بے فکری میں سرسبز رہی، نہ اس نے جودا، نہ اس نے کچھ جویا اور نہ اس نے کچھ بویا، لیکن میدان سخن میں شاعر کو خوب پذیرائی ملی۔ سوال نمبر 4 ہے، برہمن کو ہمیشہ کیا حسرت رہی؟ برہمن کو یہ حسرت رہی کہ خدا نے بتوں کو گویائی کیوں عطا نہ کی۔ اس کی خواہش تھی کہ اے کاش بت اس سے باتیں کرتا۔ سوال نمبر 5 ہے کہ شاعر کا قلم ہمیشہ کس چیز کے وصف بیان کرتا رہا، خوبیاں بیان کرتا رہا؟ شاعر کا قلم ہمیشہ دندان یار کے وصف لکھتے ہوئے موتی پروتا رہا، یعنی شاعر اپنے محبوب کے دانتوں کی خوبصورتی کو نوکے قلم پر لاتا رہا، ہمیشہ اس کی یہ کوشش رہی۔ آج ہماری یہ غزل مکمل ہوئی مشق سمیت، تو بیٹا آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔